یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 2 اگست 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: محبت۔ سنہری متن: یوحنا۔ خدا محبت ہے، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ جوابی مطالعہ: لوکا۔ میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اور اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرتے ہیں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو، تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ یسایہ۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا سارا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا۔ اور حزقیہ زار و زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو گول مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی۔ یوحنا۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ پر گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے
اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت عین فعل کے دوران پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تمہیں بے گناہ ہو وہی پہلے اسے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور وہ عورت بیچ میں کھڑی رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں دیا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ لوکا۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے؟ اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسروں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ عبرانیوں۔ اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا محبت ہے۔ محبت اپنی موافقت اور اپنی نوازشوں میں غیر جانبدار اور عالمگیر ہے۔ یہ وہ کھلا چشمہ ہے جو چلاتا ہے کہ اوہ، ہر وہ شخص جو پیاسا ہو پانی کے پاس آئے۔ پرانا عہد نامہ فرشتوں کو خدا کے الہی پیغامات مختلف کام سونپتا ہے۔ میکائیل کی خاصیت روحانیت کی مضبوطی ہے۔ وہ گناہ کی طاقت شیطان کے خلاف لشکروں کی رہنمائی کرتا ہے اور مقدس لڑائی لڑتا ہے۔ جبرائیل کے پاس ازل سے موجود محبت سے متعلق شعور کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ فرشتے ہمیں گہرائی سے بچاتے ہیں۔ سچائی اور محبت افسوس کے موقع پر قریب آ جاتے ہیں، جب مضبوط ایمان اور روحانی طاقت آپس میں کشتی کرتی اور خدا کے فہم کی بدولت پھیلتی ہیں۔ اس کی حضوری کے جبرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لامتناہی ہمیشہ موجود محبت کے لیے سب کچھ محبت ہے، اور کوئی غلطی، گناہ، بیماری نہیں اور نہ موت ہے۔ محبت کے خلاف اژدہا زیادہ دیر تک نہیں لڑتا کیونکہ وہ الہی اصول کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ سچائی اور محبت اژدہا کے خلاف چھا جاتے ہیں کیونکہ اژدہا ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ پس بدن اور روح کے مابین تصادم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شے دیتے اور کلام اور اعمال کو قوت اور آزادی دیتے ہیں۔
यसु ने इंसान को मोहब्बत का हकीकी फ़हम, यसु की तालीमात का इलाही असूल देते हुए खुदा के साथ राज़ी होने में मदद की, और मोहब्बत का ये हकीकी फ़हम रूह के कानून, इलाही मोहब्बत के कानून के वसीला इंसान को मादे, गुनाह और मौत के कानून से आज़ाद करता है। गमज़दा शख्स ने मादी ज़िंदगी और जहानत के अदम को और कादिर जामे खुदा, अच्छाई की कादिर हकीकत को बेहतर तौर पर समझा। शिफाइया अक़ल या क्रिश्चियन साइंस के ये दो अफजल निकात हैं जिन्होंने उसे मोहब्बत से मुसल्ला किया। पूरितानी ख़ानदान से क्रिश्चियन साइंस की दरियाफ्त कुनंदा ने अपनी इब्तदाई मसीही तालीम हासिल की। बचपन में वो अक्सर इन अल्फाज को सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होती थी जो उसकी पाकबाज वालदा के होंठों से निकलते थे। खुदा तुम्हें बीमारी से उठाने के काबिल है, और वो इस हवाले के मफ़हूम पर गौर करती थी जो वो दोहराती थी। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। यसु हमारे लिए सिर्फ एक इनफरादी तजर्बा महफूज नहीं रखता। अगर हम वफादारी के साथ उसके अहकामात की पैरवी करते हैं और सब गमगीन जदोजहद का प्याला लेते हैं ताकि उसके साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के तनासुब में पिएं, जब तक कि सब इलाही मोहब्बत के वसीला निजात ना पा लें। सच्चाई से मुतल्लिक यसु की तालीम और उसकी मश्क में एक कुर्बानी शामिल होती है जो हमें इसके असूल को बतौर मोहब्बत कबूल करने की जानब राग़िब करती है। ये हमारे मालिक की बेगुनाह ज़िंदगी और मौत पर उसकी कुदरत के इजहार की बेशकीमत दरामद थी। उसने अपने कामों से यह साबित किया कि क्रिश्चियन साइंस बीमारी, गुनाह और मौत को तबाह करती है। अगर साइंसदान इलाही मोहब्बत के वसीला अपने मरीज तक पहुंचता है तो शिफाइया काम एक ही आमद में मुकम्मल हो जाएगा और बीमारी अपने आबाई अदम में गायब हो जाएगी, जैसे कि सुबह के वक्त सूरज की रोशनी से पहले औस होती है। वो तबीब जो अपने साथी इंसान के लिए हमदर्दी की कमी रखता है, इंसानी एहसास में नामुकम्मल है, और ये कहने के लिए हमारे पास रसूली फरमान है कि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। इस रूहानी एहसास के ना होते हुए तबीब इलाही अक्ल पर यकीन की कमी रखता है और उसे लामतनाही मोहब्बत से शनासाई नहीं है जो अकेला शिफाइया ताकत अता करता है। इस किस्म के नाम नहाद साइंसदान मुतअस्सब खुद नुमाई के ऊंट को निकलते हुए मक्खियों को निकालते जाएंगे। किसी फर्द के लिए नरम अल्फाज और मसीही हौसला अफजाई, उसके खदशात के लिए रहमो सब्र करना और उनका खात्मा करना, ऐसी जज्बाती इज्तिमाई कुर्बानियों के नज़रियात दकियानूसी मुस्तार ली गई तकरीरों और मुबाहसों से कदर बेहतर है जो इलाही मोहब्बत से शोलाजन जायज़ क्रिश्चियन साइंस की मुज़हिका ख़ेज़ नकल के सिवा कुछ नहीं है। मोहब्बत तख्त नशीन है, बदी या मादे में ना जहानत है ना कुव्वत है। ये क्रिश्चियन साइंस का मुतलक अकीदा है और ये एक बड़ी सच्चाई है जो गलती के सारे बहरूप बेनकाब करती है। हकीकी खुशी के लिए इंसान को अपने असूल इलाही मोहब्बत के साथ हम आहंग होना चाहिए। बेटे को बाप के साथ, मसीह में मुताबिकत के साथ मुतहद होना चाहिए। इलाही साइंस के मुताबिक इंसान का दर्जा वैसा ही कामिल है जैसी वो अक्ल है जो उसे बनाती है। हस्ती की हकीकत इंसान को हम आहंग और लाफानी बनाती है, जबकि गलती फानी और बेहंगम है। लाखों गैर जानबदार अकलें सच्चाई की सादा लौमुतलाशी, फिक्रमंद खाना बदोश, सहरा के प्यासे, आराम और पीने के मुतलाशी और मुंतजिर हैं। मसीह के नाम पर उन्हें ठंडे पानी का एक प्याला दें और नताइज से कभी न डरें। मोहब्बत फितरत को वसी करते हुए, पाक करते हुए और बुलंद करते हुए इसे रास्ता करती है। ज़मीन पर जाड़े के धमाके मोहब्बत के फूलों को उखाड़ सकते और उन्हें आंधी में मुंतशिर कर सकते हैं, मगर जिस्मानी ताल्लुकात की ये अलहदगी खुदा के साथ मजीद करीब होने की सोच को यकजा करती है, क्योंकि मोहब्बत उस वक्त तक जद्दोजहद करने वाले दिल की हिमायत करती है जब तक कि वो ज़मीन पर सांस लेना नहीं छोड़ता और आसमान पर परवाज करने के लिए अपने पर खोलना शुरू नहीं करता।
درج ذیل زبور میں ایک لفظ اگرچہ بہت مدھم طور پر اس روشنی کو ظاہر کرتا ہے جو کرسچن سائنس لفظ جسمانی فہم کو خدا کے غیر جسمانی یا روحانی فہم کے لفظ کے ساتھ بدلتے ہوئے کلام پر آتی ہے۔ زبور 23۔ الہی محبت میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ محبت مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتی ہے، محبت مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتی ہے، محبت میری جان روحانی فہم کو بحال کرتی ہے، محبت مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتی ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ محبت میرے ساتھ ہے۔ محبت کا عصا اور محبت کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ محبت میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتی ہے۔ محبت نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، میں ہمیشہ محبت کے گھر میں شعور میں سکونت کروں گا۔ محبت دلکشی سے اپنی آنکھیں اوجھل کبھی نہیں کرتی۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔